بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھاٹ میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا، چنانچہ انہوں نے گھر کو گھیر لیا۔ اف، کتنا بھیانک منظر تھا! وہ آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں جن کی باڑوں میں موت چھپی ہوئی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور موقع کی طاق میں لگے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکہ بوٹی کر دیں۔ ادھر اللہ نے آپ کو خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر فرمایا، علی، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہو اور میری سبز چادر بھی اوڑھ لو۔ اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی؟ قریش اگرچہ جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے امین بھی تھے۔ جس کو کوئی امانت رکھنی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ! شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا۔ ایک طرف خون کے پیاسے دشمن اور ہاتھوں میں خون آشام تلواریں لیے ہوئے ہیں، گھر وہ گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلیں اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دیں، اور دوسری طرف امین قریش کی ایمانداری ہے، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے۔ یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہیں تو ساری امانتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کر سکے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کہہ سکے۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار بھی تھے، دولت کی شدید حاجت مند بھی تھے، لیکن یہ سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی ایمانداری ایک طرف، اس میں ایک حبہ تک لینا بھی گوارا نہیں۔ پھر یہ ہی نہیں بلکہ پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، خطرات کے نرغہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ ان ظالموں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فی امان اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا، اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینہ میں ملیں گے۔ پھر حضرت علی بستر مرگ پر لیٹ گئے اور سب چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزون کے اندر سے جھانکنے لگے، بستر مبارک پر نظر پڑی تو آپس میں بولے، وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا ہے، جسم پر چادر بھی پڑی ہے۔ پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئے اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ رات زیادہ گزر گئی تو ان پر غفلت سی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر باہر چلے آئے۔ اس سے ہی 2-3 دن پہلے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے، شاید کوئی خاص بات ہے کہ حضرت نے اس وقت زحمت فرمائی۔ پھر اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، یہاں کون لوگ ہیں؟ ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت بےتابی سے، میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنت ہے کہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا۔
سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں اور عبداللہ بن اریقہ سے بات کر لی ہے، سفر میں اس سے سہولت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے ہم جنوب کی طرف رخ کریں گے اور غار ثور میں کچھ روز ٹھہریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ غار ثور مکہ سے جنوب میں ہے، 3 میل کی مسافت پر، اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ہر شخص جو سنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے، وہ یہی سمجھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ مدینہ مکہ سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والے ناکام ہو کر لوٹ جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکہ کی آخری رات جب کہ دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ لیا، اور گھر کے عقب سے ایک کھڑکی تھی، اس سے نکل کر باہر آئے اور رات کو پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار ثور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ ادھر صبح تڑکے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چونکنے ہو گئے، اب کام کرنے کا وقت آ گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بے-تابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا لڑکا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اف یہ کیا ماجرا ہے؟ وہی الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے اور بالکل حیرت کی مورد بن گئے تھے۔ کیا ہم رات بھر علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیوں سویا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے آدمی بھی آ پہنچے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ایک بھیڑ تھی، لوگ بے-تابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حشر ہوا۔ لیکن یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ محمد تو کہیں نہیں، چھپ گئے ہیں۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصہ سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا، مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر باہر لائے اور بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے، لیکن علی بار بار یہی کہتے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو علی کو لے کر کعبہ میں بند کر دیا، مگر وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا اور وہ برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے اور اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ ان کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ غصے سے وہ دیوانے ہو گئے اور بدحواسی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی تو مدینہ کی سمت دوڑا اور کچھ لپک کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں نے ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ نکلی۔ دشمنوں نے پوچھا، باپ کہاں ہیں؟ اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ دشمن سمجھ گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بے تاب تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اتنی زور سے معصوم کال پر ایک چانٹا رسیل کیا کہ کان سے بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے، کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان جاننے میں ماہر تھا۔ اس کا نام سراقہ تھا، سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول رضی اللہ عنہ کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا،
چلتے چلتے وہ مکہ سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا، پھر وہ کوہ سور کی پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس اداس تھا اور انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پتھر تک تو دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہ بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ پھر کچھ فاصلہ پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے پوچھا کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب ملا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو ہو سکتا ہے غار میں ہوں۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار، لاٹھی سب سے مسلح تھے اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھیں، ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹکھٹ اور چیخو پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو بکر چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاڑے ہوئے۔ رہ رہ کر ان کا دل چاہتا کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ میں دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا اور دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بھانگ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یاس و ناامیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئے اور بولے کیا بات ہوئی، غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ اس نے کہا اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت کا اس مکڑی کا ڈیرا ہے، غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سنی، سمجھ گئے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتا ہے، اسی نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے اور وہیں ادھر ادھر ٹہر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر بھی غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے کہا ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے اور اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہ بھی دیکھے۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش اور جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے ویسے ہی بلند رہے اور وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ 100 اونٹ اسی کو ملے، اس لالچ میں کے پیچھے وہ دیوانے تھے۔ کیسی تکان، کیسی زحمت، سب سے بیگانہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، پھر جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما رضی اللہ عنہ بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی اور عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش اب رک گئی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا بھی یہ حال سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا اور عبداللہ رضی اللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن اریقت کو بھی ساتھ بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ رضی اللہ عنہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسما رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ بھی تھا، پیچھے پیچھے عبداللہ بن اریقت بھی تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار حرا آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمائیے۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا، فرمایا، میں دوسرے کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ اب آپ ہی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدا ہے اتنی ہی قیمت پر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے وہ ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھا تھا، پھر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہ تھا، اس لیے پریشان ہوئی کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ میں آئی، نطاق کو پھاڑ کر انہوں نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے ناشتہ دان اور مشکیزہ کو باندھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ذات النطاقین، 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن اریقت لیسی بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے پیچھے غلام کو بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن اریقت کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا، ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔